ویوز پہلے ڈومیسٹک وائلنس بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے جس کے اوپر بہت چیزیں سامنے آئی ہے، مگر ریسنٹلی خواتین کے حقوق سے متعلق ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے گھریلو خواتین کے مالی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ شادی کے دوران بننے والے اثاثوں میں جو ہے بیوی کا حق تسلیم کیا جا سکتا ہے، ایون کوئی شیئرڈ پراپرٹی ہو یا کوئی ایسی ویلیوبل چیز ہو اس میں بیوی کا حق ہوگا۔ اور اس کی جو شراکت داری یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ نکاح نامے میں بھی ایسی شرائط جو ہے وہ شامل کی جا سکتی ہیں جن کے تحت شوہر کی جائیداد کے حوالے سے مخصوص حالات میں بیوی کے ساتھ تقسیم ہوگی۔ تو آج ہم اس بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کریں گے، ایڈریس بھی کریں گے کہ اس میں مزید کون کون سے پہلو ہیں، کون کون سی شرائط جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہے وقاص ابریز خان، ماہر قانون جو ہیں، ہی از اے بیرسٹر ٹو، تو آئی ویلکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا وقاص صاحب، ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، پہلے تو ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ بیوی کو گھورا جائے گا تو اس پہ بھی پینلٹی پڑے گی اور اس کے بعد پنشمنٹس بھی ہیں، اس کے ساتھ اونچی آواز بات کی جائے گی یا مینٹل ٹارچر دیا جائے گا، فزیکل ٹارچر دیا جائے گا۔ مگر یہ جائیداد کے حوالے سے کیا یہ بات سامنے آئی ہے؟ مجھے آپ تھوڑا سا اس میں الیبریٹ کر کے بتائیں کہ کیا کہا گیا ہے۔ دیکھیں جی، ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پاکستان کے اندر جو شادی بیاہ سے ریلیٹڈ کلچر تھا، کسٹم سے رسوم و رواجات تھے، وہ یہ کہ 25-30 سال کا ٹینور گزارنے کے بعد میاں بیوی جو ہے نکاح کے رشتے میں بندھنے کے باوجود بھی بیوی جو تھی اگر 20-25-30 سال بعد سمجھتی تھی کہ حدود اللہ کے اندر وہ نباہ کرنے سے قاصر ہے، یا خاوند اس کا نان نفقہ پورا نہیں کرتا، یا بچوں کے اخراجات پورا نہیں کرتا، یا اس کو خرچہ نہیں دیتا، تو اگر وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے یا گھریلو چپلش کے باوجود یا تشدد کے باوجود وہ کورٹ سے رجوع کرتی ہے کہ مجھے فلاں دے دیا جائے، میں تم سے یہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو ایسی صورت میں جو حق مہر تھا وہ بھی نہیں ادا کیا جاتا تھا، چونکہ جو کانسٹیٹیوشن خلا کے کیسز میں پے کی جاتی ہے وہ حق مہر ہے کہ عورت کو وہ ابینڈن کرنا پڑتا ہے، وہ گیو اپ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن کورٹ نے یہ جو فیصلہ دیا اس میں ایک درجے جو ہے حق مہر سے بھی آگے آ کے کورٹ نے بات کی، اس نے کہا حق مہر تو بیوی کا ویسے ہی حق ہے، اس کے علاوہ جو سامان جہیز کی واپسی ہے۔ ہم اکثر یہ دیکھتے تھے ہماری جو فیملی لائف کے اندر جتنے بھی کیسز آتے تھے فیملی کورٹ سے ریلیٹڈ، اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک خاتون، لیٹ سے فار دی سیک آف ایگزامپل میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ 2015 میں اس کی شادی ہوئی اور 2025 میں اس نے کیس فائل کیا سامان جہیز کی واپسی، کہ میرا خلا ہو چکا ہے اور میرا سامان جہیز واپس کیا جائے۔ اس وقت چونکہ 10 سال تک وہ سامان جہیز استعمال ہو چکا ہے، اب اس کی قیمت کم ہو چکی ہے، تو اگر وہ 20 لاکھ کا سامان جہیز لکھتی ہے تو عدالت اس کی ڈگری کرتی ہے 4 لاکھ 5 لاکھ۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا موجودہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق اگر وہ اس وقت 20 لاکھ کی چیزیں تھی تو آج کے تاریخ کے مطابق یا آج کے ٹائم کے مطابق وہ 40 لاکھ روپے کی چیزیں ہیں، لہٰذا آپ 20 لاکھ کا تعین کر 5 لاکھ کرنے کی بجائے آپ مارکیٹ ویلیو میں اس کا تعین کریں، اور ججز کے پاس بھی اپلیکیشن موجود ہیں، ریڈرز کے پاس بھی موجود ہے، آپ آن لائن اپلیکیشن سے اس کا تعین کریں کہ سامان جہیز جو اس کے پاس موجود ہے، جو اس نے لکھا ہے اپنی لسٹ کے اوپر، اس کی کیا مالیت ہے، لہٰذا اس کے مطابق جو ہے اس کو پیسے دیے جائیں، نہ کہ 20 لاکھ اس نے لکھا تھا اسے 5 لاکھ دیے جائے، بلکہ موجودہ قیمت کے مطابق تعین کیا جائے۔ اگر 50 لاکھ ہے تو شاید اس کا 15 یا 20 لاکھ بنتا ہے، لہٰذا عورت کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ نمبر یہ چیز جو ہے طلاق کے اوپر ہے جی، ان اور کیس دوسری امپورٹنٹ بات اسی کے اندر کی گئی، اس میں یہ کہا گیا کہ میاں بیوی جب ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور مل جل کے وہ گھر چلاتے ہیں، 25 سال اگر خاتون بھی مرد کے ساتھ یا 20 سال ایفرٹ کرتی ہے تو 20 سال گزرنے کے بعد جب اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ تمام گھر کے معاملات جو وہ اکٹھے چلاتے تھے، اگر انہوں نے گھر بنایا، اگر شوہر نے پیسے کمائے یا بیوی نے بھی پیسے کمائے، دونوں نے مل کے کوئی پراپرٹی بنائی، تو وہ پراپرٹی اگر مرد کے نام ہے، عورت کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو قانونی طور پہ، اخلاقی طور پہ، مورلی، ایتھیکلی وہ پراپرٹی کے اندر عورت کو بھی نصف حصہ دے۔ اگر ایک مرد نے 20-25 سال عورت کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ کر اپنے گھر کے سارے معاملات چلائے، نظم و نسق چلائے، گھر بنایا جس کی موجودہ ویلیو جو ہے وہ 2 کروڑ یا 3 کروڑ ہے، تو اگر وہ اسے طلاق دیتا ہے تو اس کے اندر سے بھی اس کو حصہ دے۔ لہذا یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی گئی ہے۔ آج سے پہلے اگر ہم دیکھیں
پاکستان کے اندر 73 74 75 سالوں کے اندر جو ہماری فیملی لاز کے حوالے سے جورسپروڈنس ہے اس کے اندر کسی بھی عدالتی نظیر کے اندر فیصلے کے اندر اس طرح کی بات نہیں کی گئی. لیکن یہ بڑی حیرانگی اور شمبے کی بات ہے اور اس میں خواتین کے تحفظ کے لیے اور فیملی لائف میں اور نکاح کے حوالے سے طلاق کے حوالے سے جتنے بھی قوانین تھا اس کا دھارا یکساں طور پہ بدل کے رکھ دیا ہے. یہ کیس جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کو, فیملی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ دوبارہ سے اس کا فیصلہ کیا اچھا اس میں جو ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ دلہن کو جو گفٹ ملیں گے فرام بوتھ آف دا فیملیز وہ بھی دلہن کے حصے میں آئے گا. جی دیکھیں دلہن کو تو جو بھی گفٹ ملتے ہیں اس حوالے سے آج سے 6 ماہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی تھی کہ وہ جو گفٹ جو خاتون کو ملتے ہیں جو بیوی کہلاتی ہے نکاح کے رشتے کے بعد وہ خاتون اسی کی ملکیت ہے اور وہ اسی کے حصے میں آئیں گے, اور اگر خامن جو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے تو اس کو سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے. اور اس میں بڑی ہنسی مذاق کی گئی تھی, طنز کیے گئے تھے کہ یہ کس طرح کا قانون ہے, اور ہماری پوری جو ایک ٹک ٹاک کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی اس چیز کا بڑا مذاق اڑایا گیا تھا کہ خاتون کے ساتھ اگر اس کا خامن جو ہے اگر اس کے گفٹ رکھ لے گا تو اسے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس خاتون کو اس کے ماں باپ نے تحائف دیے تھے وہ گاڑی ہو سکتی ہے, گھر ہو سکتا ہے, وہ کسی قسم کی مٹیریل یا ٹینجیبل چیز ہو سکتی ہے, اس کے رشتہ داروں کے جو گفٹ تھے وہ موبائل فون ہو سکتا ہے, وہ اسی کی ہی ملکیت ہے. اگر اس کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑی کی جائے گی یا اس کا خامن جو ہے مس اپروپریٹ کرے گا, ٹرن ٹو ہز اون یوز کرے گا, تو اس حوالے سے آج سے 6 ماہ قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے. اچھا اکثر لوگ جو ہیں منگنی ٹوٹتی ہے یا کوئی نکاح ٹوٹتا ہے, شادی ٹوٹتی ہے, رخصتی نہیں ہوتی تو ایک دوسرے کو جو گولڈ وغیرہ دیتے ہیں وہ واپس لڑکی کے حوالے سے واپس کیا جاتا ہے, تو کیا اب وہ واپس ہوگا اگر رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا ہے, لڑکی سے واپس ڈیمانڈ کریں کہ جو آپ کو گفٹ دیے تھے جس میں سے کوئی گولڈ ہے, کوئی ہائی ویلیوبل چیز ہے, تو کیا وہ واپس کی جائے گی کہ وہ دلہن کے حصے میں آئے گی؟ دیکھیں بالکل دی جائے گی, یہ 100% دی جائے گی. آج سے 2.5 یا 3 ماہ قبل ایک کیس سامنے آیا تھا جس میں خاتون نے کراچی کے اندر اپنے خامن سے یہ کلیم کر دیا تھا کہ ڈیورنگ دی کورس آف ویڈ لاک, شادی کے دوران میں نے اپنے خامن کو اپنی ایک کڈنی بھی دی تھی لیکن اس نے مجھے طلاق دے دی, اب میری وہ کڈنی بھی واپس کی جائے. اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا یہ کس طرح کا جو ہے وہ کیس فائل کر دیا گیا, یہ بڑا ریڈیکلس سا کیس ہے کہ کڈنی کیسے واپس کی جائے گی, وہ جان سے چلا جائے گا, اس کو یہ پرابلم ہوگی. لہذا یہاں تک جو ہے وہ کیسز کورٹ آف لاء میں دیکھنے پڑتے ہیں, فیملی کورٹ اس طرح کی کیسز کو ایڈجوڈیکیٹ کرتی ہے, انٹرٹین کرتی ہے. جو آپ نے بات کی یہ تو بڑا سادہ سا فارمولا ہے, یہ تو چلتا آ رہا ہے ہماری 25 30 50 سال کی پریکٹسز کے اندر, کسٹمز کے اندر, ٹریڈیشنز کے اندر, کہ اگر شادی ٹوٹ جاتی ہے یا منگنی ٹوٹ جاتی ہے, رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, نکاح ٹوٹ جاتا ہے, رخصتی کے بغیر ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تو اس میں بھی خامند اور اس کی فیملی کے اوپر مکمل طور پر یہ انکمبنٹ ہے, لازم و ملزوم ہے کہ وہ تمام تحائف جو لین دین گولڈ آرنامنٹس تھے, جیولری تھی یا کسی بھی قسم کے کپڑے تھے, جو بھی چیزیں تحائف دیے گئے تھے آن دی کیس آف دی کنسمیشن آف میرج, وہ تمام چیزیں اس خاتون کو واپس کی جائیں, چونکہ دے آر نو مور ہسبینڈ اینڈ وائف. لہٰذا اس ویڈ لاء کے نتیجے میں یا منگنی کے نتیجے میں یا نکاح کے نتیجے میں جو چیزیں لی گئی تھی وہ واپس کرے گی, اور خاتون کے پاس بھی اگر اس کی چیزیں ہیں تو خاتون بھی واپس کرے گی. یہ کنسیڈریشن پے کی جائے گی.